الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، محرم الحرام کے اعمال اور محرم الحرام کے خرافات، آج کل میں سوشل میڈیا میں شارٹ ویڈیو میں شیعوں کے جو خرافات اس امت میں ہے اس کے خلاف بول رہا ہوں تو بعضوں کو میری بات ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ کمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ فلسطین کا اگر آج کوئی ساتھ دے رہا ہے تو وہ ایران، جتنے بھی سنی ممالک ہے وہ کوئی ساتھ نہیں دے رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اسرائیل کو کوئی مزہ چکھایا ہے تو وہ ہے ایران، جو کہ شیعہ ملک ہے، جبکہ پورے سنی ممالک جو ہے آج ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس بات کی ہم ایران کی تعریف کرتے ہیں اور ایران کی ہم تائید بھی کرتے ہیں، مگر ہمارا تعریف کرنا اور ہماری تائید کرنا یہ سیاسی لحاظ سے ہے۔ یہ چونکہ سیاست کے دنیا میں، سیاست کے ماحول میں نہ کوئی مستقل کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، کیونکہ سیاست دل سے نہیں کی جاتی ہے، سیاست دماغ سے کی جاتی ہے، کہ جب جس کو جس سے فائدہ ہوتا ہے انسان اس سے اتحاد کر لیتا ہے، جس سے اس سے نقصان ہوتا ہے تو اپنے سگے بھائی کو بھی باغی قرار دے کر وہ پھانسی میں لٹکا دیتا ہے۔ سیاست کا یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تو سیاسی اعتبار سے ہم فی الوقت ایران کے ساتھ ضرور ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم فی الوقت شیعہ بھائیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ہم ان کا پیٹ تھپ تھپاتے ہیں، مگر جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے، جہاں عقیدے کا معاملہ آ جائے، جہاں اسلام کے تشخص کا معاملہ آ جائے تو ہم وہاں کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے، چاہے کسی کو برا لگے یا بھلا لگے۔ جو اعتراض کر رہا ہے اس کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ سیاسی اتحاد ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے اور شرعی مسئلہ کچھ الگ چیز ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تو سرے سے قرآن میں، حدیث میں اور شریعت کے مزاج میں ہے ہی نہیں کہ کسی کے انتقال کے تاریخ پر اس کا تذکرہ کیا جائے، اس پر مرثیہ پڑھا جائے اور ان پر نہ جانے کیا کیا غم کے ماحول کو قائم کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو سنی ہر صحابی سے محبت کرتا ہے۔ 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس دنیا سے گزرے ہیں، جن میں سے ہائی لائٹڈ اگر مان لے جو شہید ہوئے جو صحابہ، لگ بھگ ان کی تعداد 50 سے 60,000 صحابہ تلوار کے زد میں آ کر شہید ہوئے باطل سے جنگ کرتے ہوئے۔ تو کیا 50,000 صحابہ جن جن تاریخ میں شہید ہوئے ان تمام تاریخ کو ہم کیا ماتم کا دن بنانے لگے؟ حضرت عمر کے تاریخ شہادت پر ہم ماتم مناتے ہیں، حضرت علی کے تاریخ شہادت پر ہم ماتم مناتے ہیں،
حضرت عثمان کے تاریخ شہادت پر ہم ماتم مناتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا. کیا ہم ماتم مناتے ہیں؟ تو حضرت حسین کے شہادت پر ماتم کیوں؟ ہم تو اس کا سوال کرتے ہیں. اور جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حسین کے دشمن ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے اہل بیت سے دشمنی. توبہ توبہ توبہ. ابے قرآن سے پوچھو کہ کسی کا ماتم کیسے منایا جاتا ہے، اور ماتم تو مردوں کا منایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر گپے بازی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے آڑ میں لگا کر تمام صحابہ کو سب و شتم، اسلام کے شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے علماء کرام نے ان دنوں میں شہادت حسین پر بولتے ہیں، حالانکہ بولنا ایسی کوئی ضروری نہیں ہے. ستم ظریفی ہے. ابھی آپ جمعے کے خطبہ میں مجھ سے سنیں گے، دوسرے خطبہ میں حضرت ابو بکر کا نام لوں گا، حضرت عمر کا نام لوں گا، حضرت عثمان کا نام لوں گا، حضرت علی کا نام لوں گا، تمام اہل بیت کا نام لوں گا، تمام صحابہ کا نام لوں گا، سب پر دعائیں رحمتیں بھیجوں گا، ہے نا. ہر جگہ آپ چلے جائیں، جمعے کے خطبے میں اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، یا دیوبندی کی مسجد میں چلے جائیں، یا بریلوی کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے. کیا ہو یہ سب سننی ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رہتی ہے. کیوں؟ حالانکہ ایسا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، خطبے کا جز نہیں ہے چاروں صحابہ کا نام لینا، مگر یہ جو پڑھا گیا یہ آج سے نہیں، یہ گزشتہ 1200-1300 سال سے یہ چالو ہوا. یہ شیعوں کے چکر میں چالو کیا ہم لوگوں نے، کیونکہ جمعہ کے خطبے میں وہ حضرت علی کا نام لیتے، حضرت فاطمہ کا نام لیتے، حضرت حسن اور حسین کا نام لیتے، حضرت جعفر اور ان کے جو بھی امام ہیں ان کا نام لیتے، ان پر درود بھیجتے، بقیہ تمام صحابہ کو گالی لان تان شب و ستم کرتے. ان کے مقابلے میں ہمارے علماء نے جمعے کے خطبے میں تمام صحابہ کو دعائیں اور ان کے تعلق سے تاریخ بیان کرنا شروع کیا. تو اس آج کے ماحول میں شہادت حسین کا تذکرہ یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے، مگر چونکہ شہادت حسین کے نام پر اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے شہادت حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بے شک شہادت حسین اس امت کے لیے بہت دردناک ہے. بے شک شہادت حسین یہ قابل قبول نہیں ہے. بے شک شہادت حسین اس امت کے ہر ایک کے دل کو چھلنی کرنے والا ہے. بے شک شہادت حسین ہر وہ شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، شہادت حسین اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے. سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے آخر اتنا بڑا گھٹنا کیسے ہو گیا. اسی پر تو ماتم ہے، اسی پر تو سوچ و وچار ہے، اور اسی پر تو ان کے مخالفین کی لعنت ہے. یہ کیسے واقع ہو گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بتا کر چلے گئے. آپ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دیا گیا. حضرت حسین کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لیا تھا، کیونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ ان دونوں کے درمیان میں جنگ صفین میں 50,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے. یہ بڑی جنگ اور چھوٹی موٹی جھڑپیں دونوں میں ہمیشہ ہوا کرتی تھی. یہاں پر حضرت علی بالکل حق پر تھے. حضرت معاویہ کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کریں گے. حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غلطی پر تھے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، ہمیں کہا گیا خاموش. جیسے ماں باپ کی لڑائی ہو جائے تو ماں کی گالی دیں گے کیا ہم؟ میری ماں کی غلطی ہے تو ہم ماں کو گالی دیں گے؟ نہیں نا، تمہاری ماں غلطی میں، لیکن تم کو اس کو بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی حق پر تھے، ہم مانتے ہیں
حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ غلطی اور نسیان پر تھے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، مگر اس کے نام پر ہم ان کی عزتوں کا اور ان کے صحابیت پر طنز و طعنہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ صحابی پر طنز کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے جیسا ہوا۔ اور جو صحابہ نہیں تو اس امت میں جب صحابی نہیں تو کون بچا ہے بھائی؟ صحابہ قرآن کے لیے دروازہ ہیں، صحابہ پر اگر ڈاؤٹ تو پھر قرآن پر ڈاؤٹ۔ اور کاتبین وحی، قرآن کو لکھنے والوں میں حضرت معاویہ کا نام سر فہرست میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کہا تھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں دونوں کو نبی علیہ السلام چاہتے تھے، دونوں کو پیار کرتے تھے، مگر آپ کی توجہ حضرت حسن پر زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں دودھ کا ایک پیالے میں دودھ چھپا کر لا رہے ہیں، حضرت حسین سامنے آ گئے، بولے ہٹو ہٹو، ہم کو حسن کو دینا ہے۔ حضرت فاطمہ دیکھی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، بولے ابو جان یہ کیا، آپ حسین سے محبت نہیں کرتے؟ بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پر مانگا پہلے حسن نے، جو پہلے مانگا میں اس کو دیتا ہوں، اس نے پانی مانگا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کو دودھ پلایا تھا، تو زیادہ نظر تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر، کیونکہ نبی علیہ السلام اور حضرت بچپن سے حضرت حسن کو پیار کرتے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو پیار کرتے تھے، اور بچپن سے کہا کرتے تھے اس بچے کے ذریعہ امت کے دو گروہ میں اللہ رب العزت صلح کروائے گا۔ اور وہی ہوا کہ حضرت حسن جیسی شخصیت نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی، صلح کر لیا، اور امت کو کٹنے مرنے اور آپسی لڑنے سے بچا لیا۔ مگر یہاں حسن حق پر تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ کا بیعت کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ باطل پر نہیں تھے، ان کی حکومت و سلطنت خواہش کے بنا پر نہیں تھی۔ یہ دلیل ہے، جب حضرت حسن نے مان لیا تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ پھر حضرت حسین نے کیوں لڑائی کیا؟ حضرت حسین نے کیوں جہاد کا فتویٰ دیا یزید کے خلاف؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں یزید کے خلاف نکلے؟ کیونکہ اب وہ اسلامی سلطنت کے گدے میں حضرت معاویہ نہیں ہے، اسلامی سلطنت کے گدے میں اب نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ نماز کو چھوڑنا ہمارے سماج میں ایک بہت عام سی بات ہے، مگر نماز کو چھوڑنا صحابہ کے دور میں ایمان اور کفر کے درمیان وہ شخص کو منافق سمجھا جاتا تھا یا کافر سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام میں سب سے ہائلائٹڈ حکمراں جس کے تعلق سے یہ بات لگائی گئی کہ جو کئی وقتوں کی نماز چھوڑ دیتا تھا، وہ ملعون یزید تھا، جو بندروں کے کھیل میں تھے، کچھ اچھے صفات بھی تھے اس میں، مگر مجموعی طور پر اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے۔ ایسے آدمی کا سلطنت کی گدی میں بیٹھ جانا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بالکل برداشت نہیں ہوا، کیونکہ ابھی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی لیے جیسے یزید گدی نشی ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو پورا عراق اور پورا ملک شام ایمان لے ان کی اطاعت کر لیتا ہے، ان پر بیعت کر لیتا ہے۔ مگر یہ جو حجاز، مکہ، مدینہ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہ لوگ بیعت نہیں کرتے، بولے حضرت یزید نعوذ باللہ یزید پر ہم بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت معاویہ کی شخصیت الگ تھی، حضرت معاویہ الگ تھے، وہ صحابی تھے بھائی، ان کی بات کچھ اور تھی، مگر یزید اس نوعیت کا نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یزید بیٹھتا ہے تو پھر جو ہے یزید اب سختی کرنے لگتا ہے۔ یزید کیا کرنے لگتا ہے؟ سختی کرنے لگتا ہے کہ جو میری بیعت نہیں کرے گا ان سب کو قتل کیا جائے گا، ان سب کو مار ڈالا جائے گا۔ یہی ہوا اس نے 3 دن مدینے پر حملہ کیا، اس یزید نے 3 دن تک اس فوج کو چھوڑ دیا کہ مدینے میں گھسو، جو چاہے کرو، 3 دن تک تمہیں کوئی باس پرس تم پر نہیں ہوگی، کوئی کیس اور مقدمہ نہیں ہوگا۔ اتنا لوٹ مار،
اتنا ظلم کیا انہوں نے کہ کیا ہم غیروں کی تاریخ بیان کریں، کیا دشمنوں کی تاریخ بیان کریں۔ یہ تمام واقعات کے امام بخاری نے اپنی کتاب المغازی میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہزاروں صحابہ کو مار ڈالا گیا۔ اب ایسے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو ہے آپ ان کی بیعت کر لیں۔ آپ مدینے سے مکہ آ گئے، جب مکہ آئے اور یزید کے تعلق سے جب لوگوں میں بدگمانیاں پھیلنے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط اور سینکڑوں کی تعداد میں وفود آنے لگے مکے میں چھپ چھپا کر، بولے آپ آئیے، کوفہ آئیے، دارالسلطنت آئیے اور آپ اپنے خلافت کا اعلان کیجئے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، یزید کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اور ایک جو صحیح سلطنت جو آپ کے نانا جان نے قائم کیا تھا، جو ہمارے حضرات اسلاف نے جو قائم کیا تھا، حضرت علی کے دور تک جو سلطنت قائم تھا، اس نہج پر ہم اس کو قائم کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس نیت سے آپ مکہ سے نکل کر پورے اہل و عیال کو ساتھ میں آپ نے لیا اور مکے سے نکل کر آپ نے جو ہے آپ کوفہ تشریف لے گئے۔ جیسے آپ کوفہ لے گئے، یزید کو خبر ہوتی ہے کہ اس طرح بغاوت چل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک سازش تھی، بلکہ سازش کے تحت وہ خطوط بھیجے گئے تھے تاکہ یزید کو سب سے بڑا روڑا حضرت حسین تھے، سب سے بڑا روڑا، کیونکہ اسی یزید نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کروایا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے ابو کے بعد اگر کوئی گدی نشین ہو، کیونکہ حضرت معاویہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کو سنبھالے گا تو وہ حضرت حسن سنبھالیں گے، کیونکہ اتنی بڑی قربانی دی تھی حضرت معاویہ، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کہا حضرت، اس کو پتا تھا میرے ابو یہ خلافت کس کو دے دیں گے، حضرت حسن کو دے دیں گے، اسی لیے ایک عورت کو وہ طے کرتا ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتا ہے اور وہ ان کی غلامیت باندی اختیار کرتی ہے اور زہر ملا کر دے دیتی ہے، جن سے ان کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اب کس کو گدی دیا جائے، کیونکہ جو مقبولیت حضرت حسن کی ہے ان کے نزدیک، وہ مقبولیت حضرت حسین کی نہیں ہے۔ اور پھر ملک شام کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے باپ ہے تو بیٹے کو ہی بادشاہ مانا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل کا ایک پرانا رواج چلا رہا ہے۔ بہرحال اس میں بھی حضرت معاویہ کی تھوڑی بہت بھول ہوئی ہے۔ حضرت یزید کو گدی نشین انہوں نے کر دیا، یزید کو گدی نشین انہوں نے کر دیا۔ پھر جو ہے تو سب سے بڑے کانٹا جو تھا وہ حضرت حسین تھے، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ سازش کے طور پر ان کو بلایا گیا۔ جب آپ کوفہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ فوراً جو ہے عبیداللہ ابن زیاد کو وہ گورنری کوفے کا دے دیتا ہے، وہ بہت زیادہ سختیاں کرتا ہے اور ہر اس شخص کو وہ قتل کرتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے۔ تو اس کی سختی اور اس کی بربریت اور اس کی زبردستی کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، صرف آپ کے ساتھ وہی رہتے ہیں جو 70 لوگ جو آپ کے ساتھ مکہ سے چلے تھے، آپ کو اہل و عیال۔ جب کوفہ میں پہنچتے ہیں تو عبیداللہ ابن زیاد جو ہے کے سامنے آپ 3 آپشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں ابھی بیعت نہیں کروں گا، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے ملوں گا، اس سے گلوں گا، اس کے ساتھ بات کروں گا، اس کو توبہ و تلا کراؤں گا، صحیح ہو گیا تو بیعت کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، گدی تو نہیں چاہتے۔ یا نہیں تو مجھے کسی اسلامی سلطنت میں جا کر کسی اسلام کے سرحد میں چھوڑ دو، وہاں میں جہاد کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا چاہتا ہوں، یا نہیں تو مجھے یہاں سے مکہ واپس جانے دو۔ یہ 3 آپشن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ عبیداللہ ابن زیاد مان بھی لیا اس کو، لیکن شمر ذل جوشن جو اندر سے کیا تھا اللہ کو معلوم، یہودی تھا کہ پارسی تھا کہ منافق تھا اللہ کو معلوم۔ اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہی تو موقع ہے ان کو نمٹانے کا، ان کے سامنے دو ہی آپشن پیش کرو، یا تو یزید کی بیعت کھلم کھلا یہاں کرو یا نہیں تو مقابلہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس عبیداللہ ابن زیاد کی وفد آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 2 آپشن ہیں، یا تو یزید پر آپ بیعت کر لیں یا نہیں تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے بہتر تو مر جانا بہتر ہے، کہ یزید کو توبہ کرائے بغیر، یزید سے بات کیے بغیر ہم کھلم کھلا ہم اس پر بیعت کر لیں تو یہ تو قیامت تک جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کیا لگ جاتا، تہمت لگ جاتی،
پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو کہا جو لگ بھگ 70 لوگ تھے، دیکھو مین کانٹا میں ہوں، اگر انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تو تم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے وہ لوگ، اسی لیے تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ مکہ چلے جاؤ اور تم کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، مین کانٹا میں ہوں۔ لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ نکلے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ان کو پتہ ہے کل شہید ہو جائیں گے۔ یہ تھے اہل بیت، یہ تھی جرأت، یہ تھی وفاداری، جی یہ تھی وفاداری۔ پھر صبح ہوا اور مقابلہ ہوتا ہے، ایک ایک کر کے تمام کے تمام اہل بیت، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، کیا واقعہ سناؤ، کیا تفصیلی واقعہ سناؤ، سب کو مار ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی مار ڈالا جاتا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سر کو نیزے میں لے کر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ بہرحال زمین و آسمان نے اتنی بربریت شاید کبھی نہیں دیکھا کہ ایک نبی کے نواسے کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوئی۔ یہ باطل دشمنیں تھی، یہ یہود کی سازش تھی، یہ پارسیوں کی سازش تھی جو فوج میں شامل ہو کر اس طرح کے انہوں نے گھناؤنے حرکت کیے، جو دشمنی کا بدلہ لیا انہوں نے، جو دشمنی کا بدلہ لیا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کارنامہ ایسا ہوا کہ جو یزید، جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید ڈبل گیم کھیلتا ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کا بیٹا تھا حضرت معاویہ۔ اگر حضرت معاویہ پر پی ایچ ڈی کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت معاویہ جیسا بصیرت انسان بغیر لڑے بڑے بڑے مسئلے کو حل کر لینا کیسے حل کیا جاتا ہے، بغیر لڑے بڑے بڑے بادشاہ کو کیسے رام کر لیا جاتا ہے، یہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو حضرت معاویہ کی ہسٹری پڑھے، اتنے ذہین صحابی تھے۔ تو چونکہ ان کا بیٹا تھا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ جیسے حضرت حسین کا سر لایا جاتا ہے، کپڑے، بعض روایت کے مطابق کپڑے پھاڑ لیتا ہے، بولتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو تو میں نے نہیں کہا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے، واہ۔ اور پھر شروع میں کچھ گھرائی نظروں سے اہل بیت کی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہوتی ہے جو تقریر کرتی ہے یزید کے محل میں، دہل جاتا ہے، بولتا ہے بھائی پہلے ہی ان کو نمٹا دیا ہوں، پہلے ہی بدنام ہو گیا ہوں، اگر یہ عورتیں باہر میں جا کر کہہ دی تو پھر میری سلطنت ہی الٹ جائے گی۔ اور فوراً اس کا موڈ بدل جاتا ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے۔ یزید ان عورتوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، بہت اچھا، اتنا اچھا معاملہ کرتا ہے کہ اہل بیت کی بعض عورتیں یزید کی تعریف کرنے لگتی۔ کیا کرے گا انسان، جو دیکھے گا وہی بولے گا، بولے یزید جیسا تو کریم اخلاق انسان میں نے دیکھا بھی نہیں۔ تاریخ میں وہ بات بھی ریکارڈ ہو گئی، علماء کنفیوز ہو گئے کہ یزید اچھا تھا کہ برا تھا؟ ارے برا نہیں تھا، وہ سیاست باز تھا تو وہ برا، کیونکہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر واقعی اس کو اگر غم ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد کو مار ڈالتا۔ انہیں مارنا تو دور کی بات، عہدے سے اس کو برطرف بھی نہیں کیا بلکہ اور بڑا عہدہ اس کو دے دیا۔ تو کون سی سیاست کھیل رہا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا۔ تو بہرحال قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کو اللہ نے دردناک عذاب سے اس دنیا میں یہ کیا ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہم پوری کے پوری اہل سنت والجماعت لعنت کرتے ہیں قاتلان حسین پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے۔ اللہ اس کے رسول کو انہوں نے تکلیف دیا، حضرت حسین اور اہل بیت کو شہید کر کے ان کو قتل کر کے وہ لعنت کے مستحق ہے۔ ہم کبھی یزید کے ساتھ نہیں ہیں، مگر ان شیعہ خرافاتی کے ساتھ بھی نہیں ہے جو یہ حسین کے نام پر جو ماتم مناتے ہیں، اکھاڑے نکالتے ہیں، دلدل نکالتے ہیں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شریعت نے مجھے حکم دیا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو ایسی صبر کو کر لیتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی رحمتیں ہیں، انہی پر اللہ کی برکتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور باقی جو لوگ کپڑے پھاڑتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، چاقو سے اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں، وہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ نہیں ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، وہ لوگ گمراہ ہیں، اور اس گمراہی سے پناہ مانگنے کا اللہ نے مجھے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو حکم فرمایا ہے۔ لہذا شہادت حسین ایک دردناک واقعہ ہے، ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ شہادت حسین نہیں ہونا چاہیے تھا، قاتلان حسین پر اللہ کی لعنت ہو، مگر
حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت پر ان ڈرامہ بازوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ان ڈرامہ بازوں کے ڈرامہ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو بچائیے، بدعت اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، اور جہنم سے خود بچیے اور اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔